اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل کے کچھ کویسچنز رہتے تھے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ ان کو گیس کا پرابلم ہے، اگر یہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہی فوراً مسجد سے باہر آنا پڑتا ہے، تو کیا یہ پوری نماز گھر پر جماعت کو ترک کر کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، ترک جماعت کے لیے اس کو عذر نہ بنائیں تو بیسٹ ہے۔ آپ کو جب اتنی دیر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آرام سے آپ جماعت ادا کر لیں، باقی سنن نوافل کی ادائیگی میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے تو پھر آپ کو با جماعت ہی نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد پر جبکہ اس کے ساتھ کوئی صحیح عذر نہ ہو واجب ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ گھر پر آ جائیں۔ اگر گھر پر آنے کے بعد پھر آپ تھوڑا سا تازہ وضو کر کے کم از کم سنت موقدہ ادا کر لیں، سنن غیر موقدہ اور نوافل کو چھوڑ دیں، فرائض اور واجبات ادا کر لیا کریں۔ یعنی عشاء میں جیسے فرض ہے، دو سنت موقدہ ہیں، 3 وطر ہیں، یہ ادا کر لیں، اور ظہر کے اندر جو آخر کی 2 نوافل ہے وہ چھوڑ دیں، باقی آپ کو پہلے اور بعد کی سنن ادا کرنی چاہیے۔ عصر سے پہلے کی 4 سنتیں چھوڑ دیں، ڈائریکٹ آپ جماعت میں شامل ہوں، وہ غیر موقدہ ہیں، ان کے ترک پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ فجر کی 2 سنتیں آپ پڑھ لیں گھر پہ، اور پھر جا کے اگر وضو ٹوٹ رہا ہے تو توڑ کے دوبارہ وضو کر لیں۔ تھوڑی سی مشقت ضرور ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو اس پہ اجر ملے گا، لیکن یہ ترک جماعت کے لیے اس کو عذر نہ بنائیں، یہ اتنا پاورفل عذر ہے نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی زندہ شخص کو قرآن ہدیہ کر سکتے ہیں، یعنی ایصال ثواب کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے۔ فقہاء احناف کہتے ہیں جو دنیا سے پردہ فرما چکے، دنیا میں موجود ہیں، بلکہ جو ابھی آئے نہیں ان کے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اجر عطا فرما دے گا، تو لہٰذا یہ سب آپ کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ کوئی غیر مسلم ہے، انہوں نے ہمیں کہا کہ بھئی ہمارا ایک مر گیا آدمی، اس کے لیے آپ قرآن خوانی کروا دیجئے گا۔ اب ہم کیا کریں؟ اب کیا جھوٹ بول دیں، یہ قرآن خوانی نہ کرائیں اور جھوٹ بول دیں کہ کروا دی؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ ہماری قوت ایمانی کی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم غیر مسلمین کے مروت میں جھوٹ بولنے کے لیے یا خود پریشان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سادہ صاف بولیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کون غیر مسلم ایسا ہے جو آپ کو یہ کہے کہ جی میرا آدمی مر گیا، ان کے لیے قرآن خوانی کروا دیں۔ پہلی بات تو۔ دوسری بات یہ کہ اگر فرض کر لیں کسی نے کہہ بھی دیا تو آپ واضح طور پہ کہیں کہ جو اسلام میں داخل نہ ہو جب وہ مر جاتا ہے تو اسے کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دیتا، کسی کی دعا فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ ہمارے قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو حالت کفر میں مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور اس کے لیے پھر راحت کا سامان ختم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے ہیں یا جنت کی دعا کرتے ہیں یا درجات کی بلندی یا اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوانے کے لیے کوئی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان تمام آیات پر ہمیں شبہ ہے جس میں اس کے قطعی جہنمی ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ تو اس لیے آپ صاف الفاظ میں کہیں، نہ آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو قرآن خوانی کرنے کی ضرورت ہے۔ جھوٹ بولنا بھی گناہ، قرآن خوانی کریں گے تو دار اسلام سے باہر ہوں گے۔ صاف کہیں کہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ اپنا کوئی کرنا چاہیں تو اپنا انتظام کریں، ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک غیر مسلم ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے۔ ایک بہن نے یہ کویسچن کیا کہ تسبیح پڑھتے پڑھتے بعض اوقات ہم سو جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے۔ کوئی تو فلمیں دیکھتے دیکھتے سوتا ہے، کوئی گالیاں بکتے ہوئے سوتا ہے، کوئی چرس پیتے ہوئے سوتا ہے، کوئی نشہ کر کے سوتا ہے، کوئی زنا کرنے کے بعد سوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ تسبیحات پڑھتے پڑھتے سو جائیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بالکل سو سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہم جب تسبیح زیادہ پڑھتے ہیں تو لوگ ہمیں ٹوکتے ہیں کہ تم ہر وقت کیوں پڑھتے رہتے ہو، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کے سامنے حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ کا عمل ظاہر نہ ہو۔ ہم کیوں ہونٹ ہلاتے ہیں لوگوں کے سامنے، کیوں ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں؟ میں بدگمانی نہیں کرتا ہوں، ہم کسی پہ بدگمانی کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن خود ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ نفس دوسروں کے سامنے جان بوجھ کے ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم ہونٹ ہلائیں یا تسبیح ہلاتے رہیں تاکہ سامنے والے متاثر ہو جائیں، ان کے دل میں ہماری بزرگی سما جائے، وہ ہماری بزرگی کے سحر میں جکڑ جائیں، ان کے زبان پہ تعریفی جملے جاری ہو جائیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک عورت دوسری عورت کی تعریف بہت ہی کم کرتی ہے۔ اگر کسی عورت کے سامنے آپ تسبیح پڑھیں گی بھی نا، باہر نکل کے گئی بڑی ریاکار ہے، ہمیں دکھانے کے لیے تسبیح پکڑ لیتی ہے، ہر وقت ہونٹ ہلاتی رہتی ہے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، نہ دنیا کا فائدہ ہوا، اور اگر ریاکاری کی تو آخرت بھی برباد اور سزا لازم۔ اس لیے بیسٹ یہ ہے
کہ آپ چند وظائف مقرر کریں. بہت زیادہ تسبیحات پڑھنا بھی کمال کی بات نہیں. اصل کمال ہے انسان علم دین حاصل کرے جو فرض، واجب اور سنت موقدہ کا سب سے پہلے، اسی طرح حرام، مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک جس کو اصاعت کہا جاتا ہے، ان کا علم حاصل کر کے اس پہ عامل ہوں. ٹھیک ہے نا. فرض والی سنت موقدہ کا پورا کریں، حرام، مکروہ تحریم اور اصاعت سے بچیں، اس میں اپنی کوشش صرف کریں. اس کے بعد معرفت خداوندی کے بارے میں آپ غور کریں. اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کے درجات بلند ہوں گے. ہم نہ علم سیکھتے ہیں، نہ اللہ کی معرفت، نہ اس کے دلائل قدرت پہ غور و تفکر، نہ ان چیزیں. بس تسبیحات لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہر تسبیح پہ اللہ تعالیٰ ہم سے متاثر ہو کے میرے بڑے درجے بلند کر دے گا. اس لیے تسبیحات کی کثرت کے بجائے آپ ان چیزوں کی طرف پہلے آئیں اور علوم سیکھیں. فرض علم سیکھا نہ ہو، سارا دن آپ ہونٹ ہلاتے رہیں اور تسبیح پڑھتے رہیں. یہ تسبیحات آپ کو برود قیامت درجات نہیں بلکہ ہو سکتا ہے اللہ کی ناراضگی میں مبتلا کروا دیں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کو کوئی جاب ملے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہو اور وہاں پر جا کے آپ ڈیوٹی پوری نہ کریں اور تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور تسبیحیں پڑھتے رہیں، اور جب مہینہ ختم ہو تو کہیں لائے جی سیلری ود بونس کیونکہ میں نے تسبیحات پڑھی ہیں. بھائی تمہیں اس لیے کوئی یہاں بھیجا تھا؟ آپ کو تو کام کے لیے رکھا تھا، کام آپ نے کیا نہیں تو سیلری کے مستحق کیسے ہوں گے؟ اسی طریقے سے جو اللہ کی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے، یعنی جو اللہ نے ہم پر لازم کیا، فرض پورا کرو، واجب، سنت موقدہ، حرام سے بچو، مکروہ تحریمی، اصاعت سے بچو، ان کا علم سیکھو، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو، عقیدہ بما دلائل سیکھو، بدعتوں سے بچیں، خرافات سے بچیں. ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. ہاتھ میں تسبیح لے کے ہم کر رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے جو میری بہن نے کویسچن کیا وہ صاحبہ علم ہو، وہ صاحبہ تقویٰ ہوں، سب کچھ سیکھ چکی ہوں، تو یہ ان کے لیے ہے ہی نہیں، تو یہ ان کے لیے ہے جو ایسا نہیں کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حتی الامکان بچیں اور ان کے ٹوکنے کی پرواہ نہ کریں. جو عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں. مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل کرنا یہ بھی ریاکاری، اور مخلوق کے ڈر سے عمل چھوڑ دینا یہ بھی ایک ریاکاری ہے. دونوں میں ایک بیلنس قائم کرنا چاہیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے دوست والے. جی بھائی جان. مفتی صاحب میرے دوست کو اس کے دوست نے 1000 جعلی روپے نوٹ دیا تھا اور اس کو کہا کہ اس کو آگے آپ چلا لیں. تو اس شخص نے کہا کہ ایزی لوڈ والے کے پاس گیا، اس نے اپنی موبائل پہ 100 روپے کا لوڈ دلوایا اور اس سے 900 روپے واپس کر دیے. اور وہ جو شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس ایزی لوڈ والے کو اب جانتا ہوں، یہ 5 سال پرانی بات ہے. تو اب میں وہ پیسے واپس کرنا چاہتا ہوں، تو وہ پیسے کیسے واپس کروں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک دوست کو راستے سے موبائل ملی تھی، تو اس میں ایک سم بھی تھی اور کارڈ بھی تھا. تو اس نے کیا کیا، میرے دوست نے سم پہ بات کر کے مجھ سے اس نے کہا آپ کی موبائل ہمارے پاس پڑی ہے، آپ ہم سے موبائل آ کر لے لیں. تو جو اس نے میموری کارڈ تھا اس نے وہ نکال کر اپنے پاس رکھ لیا. تو اب اس کو بھی 5 سال ہو گئے، وہ کراچی میں رہتا تھا، اب تو وہ گاؤں میں واپس آ گیا ہے. تو اس نے کارڈ ان کو نہیں دیا، موبائل تو واپس دے دی تھی. تو اب کارڈ کا کیا حکم ہوگا شرعی؟ ٹھیک ہے. اور چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت. جی بھائی جان. جی حضرت یہ پوچھنا تھا، میری سسٹر ہیں وہ 160 کلومیٹر دور کے فاصلے پر رہتی ہیں. تو حضرت وہ ان کے جو ہسبینڈ ہے وہ میرے گھر کو بھیجنے کے لیے بغیر محرم کے بھیجتے ہیں، یا وہ کسی لیڈیز رشتے دار کے ساتھ بھیجتے ہیں یا کسی بغیر محرم کے ساتھ بھیجتے ہیں، خود نہیں جاتے. تو وہ اگر نہ آئیں وہ تو ان پر زبردستی اور ظلم کیا جاتا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے. شریعت کے قانون تم نے بنا لیے، تو ان کے لیے رخصت مل سکتی ہے؟ چلیں اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ شوہر کا اپنے وصال میں نیگیٹو رویہ رکھنا کیسا ہے، اور دوسرا یہ کہ مطلب داماد کا اپنے مطلب بیوی کے ساتھ جیسے ہوتا ہے کہ لا تعلقی رکھنا وہ کیسا ہے؟ جی اور میں عرض کرتا ہوں. ایک یہ کہا تھا، کسی نے کویسچن کیا کہ کیا اقامت جو جماعت سے پہلے کہی جاتی ہے اس کے لیے داڑھی والا ہونا ہی ضروری ہے یا بغیر داڑھی والا بھی اقامت کہہ سکتا ہے؟ دیکھیں اقامت تو دونوں سے ہی ہو جائے گی، چاہے داڑھی والا ہو چاہے بغیر داڑھی والا ہو. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو دین کی یہ ان کو شعائر اسلام کہتے ہیں، علامات، دین کی علامات، جیسے اذان ہے ہماری، اقامت ہے، اسی طرح قربانی بھی شاعر اسلام میں سے ہے، نماز یہ اسلام کی علامت ہے. یعنی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو ہم کہیں گے مسلمان ہے، اگر کوئی اقامت کہہ رہا ہو ہم کہیں مسلمان ہے. اس طرح کے جو چیز شاعر اسلام ہوتے ہیں ان میں حتی الامکان باعمل اور متقی شخص کو ہی آگے کرنا چاہیے.
اگر نہ ہو تو بغیر داڑھی والا بھی کر سکتا ہے، لیکن داڑھی والے موجود ہیں تو انہی کو فوقیت دینی چاہیے۔ اور اس کی وجہ ایک بنیادی یہ ہے کہ فقہ حنفی میں اور جمہور کے نزدیک کم از کم ایک مٹھی داڑھی واجب ہوتی ہے، اس سے کم کروانا مکروہ تحریمی، اور بالکل ہی صاف کروا دینا یہ اور مزید مطلب یہ کہ سخت تھوڑا سا مکروہ تحریمی گناہ ہے۔ تو اس لیے ایک گناہگار کو جب آپ شعائر اسلام کی ادائیگی کے لیے موقع دیتے ہیں تو یہ ایک عزت کا مقام ہوتا ہے، حالانکہ جو اعلانیہ طور پہ فسق و فجور کر رہا ہو، اگر اس کو کسی طرح عزت حاصل ہو تو کبھی بھی وہ اپنے گناہ کو نہیں چھوڑے گا بلکہ گناہ پر راضی ہو جائے گا۔ اگر آپ چرس پینے والے کو امامت کرنے دیں، شراب پینے والے کو امامت کرنے دیں، اس کی تعظیم کریں، اسے عزت سے بٹھائیں، آپ سوچئے کبھی وہ شراب چھوڑے گا، کبھی وہ چرس چھوڑے گا، کبھی زنا کرنا چھوڑے گا جب اس کو اتنی عزتیں مل رہی ہیں؟ اس لیے مذہب اسلام اس کے حقارت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کو احساس دلانے کے لیے کہ وہ ایک غلط کام کر رہا ہے، اور اگر وہ غلط کام کرے گا تو دنیا میں لوگ اس کو عزت نہیں دے رہے تو بروز قیامت بھی تمہیں ہو سکتا ہے کہ ذلت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ اس احساس کو بڑھانے کے لیے حکم یہ رکھا کہ فاسق و فاجر کو تعظیمی معاملات نہ دیے جائیں، اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی بغیر داڑھی والا اقامت کہے تو اقامت ہو جائے گی۔ جب اقامت ایک مستحب کام ہے، یعنی یہ سنت غیر موقدہ آپ کہہ لیں، جس میں ثواب کافی کم ہے، اور داڑھی رکھنا واجب ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اذان دینے کے لیے تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، اقامت کے لیے ایسے حضرات بہت تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جو صرف ایک فضیلت کی چیز ہے، واجب نہیں، لیکن واجب کے ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے۔ اگر اللہ کا اور رسول کا اتنا خیال ہے تو داڑھی بھی رکھنی چاہیے، یہ خیال رکھیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کالز لیتے ہیں پھر جوابات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا ایک سوال تھا کہ جیسے چچی عدت میں بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کا جیسے پردہ ان سے جائز ہے بھتیجے کا، تب کہ وہ اپنی بالکل ماں کی طرح مانتے ہیں، اور ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا میرے شوہر کی، تو وہ ان کی جگہ ان کو مانتے ہیں اپنی ماں، لیکن وہ پھر بھی ان سے مطلب پردہ رکھتی ہیں عدت میں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتی ہیں داماد سے جائز نہیں ہے پردہ۔ داماد سے جائز نہیں، ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، آپ سے یہ سوال تھا کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہے، وہ نماز پڑھتے ہوئے جو نا دونوں پاؤں زمین سے اٹھا لیتے تھے، اب ان کو مسئلہ بتایا تو وہ کہتے ہیں کہ میں جان بوجھ کے اس طرح نہیں کرتا تھا، اب ان کے پیچھے اتنی نمازیں پڑھی اس کا کیا حکم ہے؟ اور ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ ایک شخص کو جو نا میں نے عذاب قبر عذاب جہنم کے بارے میں بتایا تو وہ کہتا ہے زیادہ بھونکانا کر، جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جو تم نے یہ کہا اس کی وجہ سے نہیں کہا، یہ جو بتایا میں نے تمہیں کہا ہے کہ زیادہ بھونکا نہ کرو، یہ پوچھنا۔ اور ایک سوال یہ، ٹھیک ہے، اور چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ابھی کے کوشچن لے لیتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ میرے دوست نے 1000 کا جعلی نوٹ دوسرے میرے ایک دوست کو دیا، اس کے دوست نے دیا اور کہا اس کو چلا لو، اس نے ایزی پیسہ وغیرہ کروا کے ایزی لوڈ کروایا اور 900 روپے واپس لے لیے۔ اب احساس ندامت ہوا، کم از کم 5 سال بعد اس کا ضمیر جاگ چکا ہے، تو اب کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو مالک کا پتہ ہے کہ وہ کون تھا ایزی پیسے والا تو اس کو جا کر اس کو پیسے واپس کرنے چاہیے، اور ہو سکتا ہے لیکن کہ اس نے بھی آگے چلا دیا ہو اور چل گیا ہو، لیکن بہرحال آپ نے اس کے 100 روپے گویا کہ مار لیے ہیں، وہ غلط پیسہ آپ نے دیا، وہ تو جعلی نوٹ کی تو کوئی شرعی حیثیت ہے ہی نہیں، لہٰذا آپ کو اس کو تلاش کر کے دینا ہوگا۔ اور اگر فرض کر لیں کہ اب اس کی تلاش نہیں ہو سکتی، نامعلوم وہ کون تھا آپ کو یاد نہیں، تو پھر اس نامعلوم مالک کی طرف سے 100 روپے صدقہ کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں، اور کوشش کریں کہ اس شخص کے لیے آپ اکثر دعائیں بخشش و مغفرت کیا کریں، اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کا اہتمام کر دیں، اس کے لیے کوئی ثواب جاریہ کر دیں، تاکہ بروز قیامت اس 100 روپے کے بدلے میں وہ آپ کی لاکھوں نیکیاں لے کر نہ چلا جائے۔ یہ ہر ایک بہن بھائی کو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کا مال دبایا تھا، تو مال واپس کریں، ظلم کی معافی مانگیں، لیکن اگر وہ مظلوم آپ کو غائب ہو گیا، نہیں مل رہا، تو پھر یہ کم از کم آپ کو کرنا چاہیے کہ اس کے لیے آپ دعائے بخشش و مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں، ثواب جاریہ کریں، تاکہ بروز قیامت جب وہ آئے تو آپ اتنا اس پہ احسان کر چکے ہوں کہ آپ کے نقصان کا ازالہ وہ سمجھے کہ پہلے ہو چکا ہے، تو وہ آپ کو فوراً معاف کر دے، ورنہ وہاں پر بڑی سخت گرفت ہونے کے امکانات ہیں۔ اسی طریقے سے جو موبائل ملا، پھر سم کارڈ، اس کا سم کارڈ تو دے دیا، میموری کارڈ رکھ لیا ہے، تو یہ میموری کارڈ جتنی قیمت کا ہے اتنی قیمت اس نامعلوم کی مالک کی طرف سے آپ کو صدقہ کرنی ہوگی، اور چونکہ آپ نے یہ ایک طرح سے دھوکہ کیا، غصب کر لیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔
اور یہ جتنے میرے بھائی بہن سن رہے ہیں، ہم لوگ چند ٹکے کے لیے فوراً ایمان اپنا داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ روڈ پہ اگر 100 روپے کا نوٹ بھی نظر آتا ہے تو ہمارا ایمان یوں ڈاوا ڈول ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بہن کو سونے کی کوئی بالی کسی رشتہ دار گھر میں نظر آ جائے تو اٹھا کے فوراً جیب میں رکھ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے۔ یہ نہیں سوچتے کتنے دن کھا لیں گے آپ، کتنے دن اس سے نفع اٹھا لیں گے۔ اس کے بعد جب مرنے کے بعد یہی چھوٹی سی بالی، یہی 100 کا نوٹ اگر کوئی عذاب قبر بن کر قیامت تک آپ کے لیے باعث تکلیف بنتا رہا تو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، یہ سمجھ لیں کہ دوسرے کا مال ایک سانپ اور بچھو ہے، اسے ہرگز ہاتھ نہ لگائیں، اسے اپنے سے دور کریں یا اصل مالک تک پہنچائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میری بہن جو ہے وہ مدت مسافت پر رہتی ہیں، تقریباً 160 کلومیٹر دور ہیں، تو میرے جو بہنوئی ہیں وہ بغیر محرم کے میری زوجہ کو ہمارے گھر بھیج دیتے ہیں، اور یا پھر کسی عورت کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، اور وہ اگر میری بیوی نہ آئے، منع کرے کہ بغیر محرم کے سفر کرنا صحیح نہیں، تو وہ اس پہ ظلم کرتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ کی بہن کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ محرم کوئی ہے نہیں اور وہ زبردستی گھر سے بھیجتے ہیں اور نہ بھیجیں تو بہن پہ ظلم، نہ اگر وہ آئے تو ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو صرف ظلم سے بچانے کی نیت کے ساتھ آپ کی بہن تنہا بھی سفر کر سکتی ہیں اور کسی عورت کے ساتھ سفر کر سکتی ہیں، بشرطے کہ راستہ پرامن ہو، یعنی عزت کا خوف نہ ہو، لٹ جانے کا خوف نہ ہو۔ جیسے آج کل فلائٹس وغیرہ کے سفر یا اسی طرح بسوں کے سفر، بعض اوقات اگر لوٹنے پر آئیں ڈاکو تو پھر تو مرد بھی ساتھ ہوں تب بھی لٹ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ عزت وغیرہ کے معاملات میں اتنا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، تو ایسا سفر پھر وہ کر سکتی ہیں۔ اس میں ان بہن پر کوئی وبال نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے بہنوئی پر اور ان سسرال والوں پر ہوگا جو بچی کو بغیر محرم کے بھیجنے میں زبردستی سے کام لیتے ہیں، وہ گناہگار ہوں گے۔ لیکن بہن پھر بھی احتیاطاً جب اس گھر میں آ جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اگر میرا بھی اس میں قصور کو شامل ہے تو مجھے معاف کر دے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ ان کے شوہر جو ہیں یہ سسرال میں، یعنی میکے میں آ کر، لڑکی کے میکے میں آ کر جو ان کا شوہر کا سسرال ہے، منفی رویہ رکھتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہن، اس قسم کے معاملات کا حکم بیان کرنے کے لیے پہلے ہمیں پورا ماحول دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں منفی رویہ، ہو سکتا ہے اپنے شوہر کے نزدیک وہ مثبت رویہ ہو، کیونکہ بعض اوقات سسرال والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ پازیٹیو رویہ نہیں رکھ سکتے، وہ فاسق و فاجر ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، بد مذہب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے فتنہ باز ہوتے ہیں، لڑوانے کے ماہر ہوتے ہیں، یا داماد کو وہ عزت نہیں دیتے جو دینی چاہیے، ذلیل کرتے ہیں، حقارت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر وہ ریزرو ہوتا ہے، ایسی صورت میں اگر وہ صحیح کھل کر بات نہیں کرتا، ایسی صورت میں اگر وہ آ کر زیادہ بیٹھنا نہیں چاہتا، اسے سسرال والے کہیں بھی یہ تو بڑا منفی رویہ رکھتا ہے، تو کون احمق ہوگا جو یہ کہے گا کہ داماد کا رویہ منفی ہے؟ بلکہ یہ کہا جائے گا یہ سسرال والوں کا رویہ منفی ہے، ان کی حرکات مشکوک ہیں، داماد تو ٹھیک کر رہا ہے۔ اس لیے کسی کے منفی رویے کا تعین اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ معاملے کے تمام سیاق و سباق آگے پیچھے اور پورے معاملے کو نہ دیکھ لیں۔ اس لیے مطلب اس کا حکم بیان کرنا تھوڑا دشوار ہوگا جب تک کہ شوہر کی رائے بھی نہ لے لی جائے۔ لیکن چلیں فرض کر لیتے ہیں ہم آپ کی بات یوں مانتے ہوئے کہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، کوئی خرابی آپ میں نہیں، نہ آپ کے گھر والوں کے اندر، شوہر کا رویہ خراب ہے، اسی میں ساری خرابی ہے، تو لازم سی بات ہے کہ یہ بد اخلاقی ہے، اور بد اخلاقی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دو عورتوں کے بارے میں کویسچن ہوا کہ ایک عورت ہے وہ خوب صدقہ کرتی ہے اور دن کو نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو اذیت اور تکلیف پہنچاتی ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں ہے۔ جبکہ دوسری عورت کے بارے میں بتایا کہ اس کی عبادات اتنی زیادہ نہیں ہے اور معمولی چیزیں صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، سرکار نے فرمایا وہ جنت میں ہے۔ تو اس لیے وہ داماد حضرات، اسی طرح وہ بہویں جو اپنے سسرال میں جا کر ان کا ناک میں دم کر دیتے ہیں اور اپنی بد اخلاقی سے ان کی دل آزاری کے مرتکب ہوتے ہیں، فوراً توبہ کر لیں اور ان سے معافی مانگ لیں، ورنہ یہ آپ کا ظلم فاسد دنیا میں تو چل جائے گا کہ آپ نے اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے یا اپنے رویے کو خراب رکھ کر شاید کوئی عزت کا پہلو ڈھونڈ لیا ہو، لیکن مرنے کے بعد اس میں معذرت کے ساتھ ذلت کا پہلو ہے، اور بروز قیامت ان کو عزت مل رہی ہوگی، آپ انہی کے سامنے معاذ اللہ مبتلائے ذلت ہوں گے، ندامت اور رسوائی میں مبتلا ہوں گے، تو کیا فائدہ ایسا کرنے کا؟ اس لیے بہتر ہو جائے۔ اس طرح یہ کہتی ہیں کہ اگر شوہر بیوی سے تعلقی کا اظہار کرے تو کیا حکم ہے؟ اس کا جواب بھی بہن اسی طریقے سے میں دوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں شوہر آخری لا تعلقی کا اظہار کر کیوں رہا ہے،
عورت بعض وقت بد اخلاق ہوتی ہے، شوہر کوئی بات سمجھاتا ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ منفی رویہ رکھتی ہے، گھر کے کام کاج ٹھیک طریقے سے نہیں کرتی ہے، تو پھر اب وہ چاہے کہ شوہر مجھ پہ نثار ہوتا رہے، میں چاہے کوئی بھی حرکتیں کرتے رہوں. اور یہ اکثر میں نے دیکھا ہے، میرے پاس سینکڑوں کیسز آتے ہیں کہ نہ شوہر اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہے نہ بیوی، یہ بھی فرشتہ اور یہ بھی فرشتہ، غلطی سامنے والے کی ہے، ہماری ہے ہی نہیں. اتنے بھولے پن کے ساتھ کہتے ہیں جی ساری غلطی اسی کی، ہماری تو میں نے کیا کیا. لیکن جب اپنا احتساب کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ غلطیاں آپ کی بھی ہیں. تو اگر آپ کا قصور ہے پھر شوہر لا تعلقی کر رہے ہیں تو آپ ان اسباب کو ختم کریں جس کی وجہ سے شوہر میں لا تعلقی پیدا ہو رہی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ وفا شعار ہیں، آپ ہر طرح گھر کا کام بھی کرتی ہیں، شوہر کا خیال کرتی ہیں، سب کچھ، اس کے باوجود وہ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کی مسلسل دل آزاری کا سبب بن رہا ہے تو وہی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اسے بروز قیامت آپ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور ان دل آزاریوں کا بدلہ وہاں دلوایا جائے گا، اور آپ سے کہا جائے گا چاہو تو اس کی نیکیاں نکال لو، اور اگر پھر بھی دل آزاریوں کا حساب پورا نہ ہو تو اپنی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال کر اس کو جہنم میں بھیج دو اور تم جنت میں چلی جاؤ. تو یہ معاملات ہونے والے ہیں. جتنے بیویاں مجھے سن رہی ہیں، ہماری بہنیں سماعت فرما رہی ہیں جنہوں نے شوہر کا ناک میں دم کر رکھا ہے اور تھپڑ تک مار رہی ہیں، گریبان پکڑ رہی ہیں، خصوصاً باہر کی بچیاں جو بعض اوقات وہاں کی قانونی پروٹیکشن کی وجہ سے شوہر کو اتنا سا بونے کی طرح دیکھتی ہیں اپنے نظر سے، یا انہوں نے یا ان کے والدین نے شوہر کو ویزا دلوایا ہوتا ہے اور پاکستان سے یا کسی اور ملک سے وہاں بلوایا ہوتا ہے اور اپنے احسانات جتاتے ہیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. ایسی وہ شوہر حضرات جو ٹارزن بنے ہوئے گھر کے اندر اور سمجھتے ہیں کہ بیوی کو تھپڑ مارنا، گالیاں بکنا، بچوں کے سامنے ذلیل کرنا، اپنے گھر والوں کے سامنے اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دینا، مہمانوں کے سامنے بے عزت کر دینا میرے لیے بالکل جائز اور صحیح ہے. یہ بروز قیامت آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مسلمان کی دل آزاری کا کیا انجام ہوتا ہے. اور ایسے بھائیوں کے لیے میں گزارش کرتا ہوں جو اگر فرض کر لیں بیوی کا قصور نہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے باہر کی دوستیوں اور باہر کے معاملات کی وجہ سے بیویوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، کہ اگر آپ کی بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرتا، آپ کا بہنوئی، یا آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا داماد ایسا کرتا، تو کیا آپ اس بات کو پسند کرتے؟ جب نہیں کرتے تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، اس کے ساتھ ایسا نہ کریں. اس لیے دونوں فریقین اپنی غلطیوں کو سمجھیں، ایک دوسرے سے معافی طلب کریں اور پیار محبت کے ساتھ رہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. جی میں عمیر بول رہا ہوں کراچی سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ماں باپ جن کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹا اور 1 بیٹی، اور وہ حیات ہے، اور وہ ابھی اپنے دونوں بیٹے کو جیسے اگر کوئی چیز دیتے ہیں اور وہ اپنی بیٹی کو اس کا آدھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ اسلام میں تو ایسا ہی ہے نا کہ ہم بیٹوں کو پورا دے اور بیٹی کو جتنا دے رہے وہ بیٹوں کا اس کا آدھا دے، تو کیا ایسا کرنا حیاتی میں صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے سوال یہ. جی میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھ سے میرا پہلا کوشچن ہے کہ اگر 4 رکعت نماز میں قاعدہ اولا نہ کیا ہو اور انسان جب اٹھنے کے قریب والی پوزیشن میں ہو تو پھر اسے یاد آ جائے کہ اس نے قاعدہ اولا نہیں کیا تو کیا حکم ہوگا؟ اور بولیں. میرا دوسرا کوشچن کہ اگر نوافل یا فرائض تشہد یا دروشی وغیرہ پڑھنے کے دوران کسی وجہ سے توڑ دیے جائیں تو نماز کا وقت گزرنے کے بعد ان کی قضاء یا واجب الاعادہ کا کیا حکم؟ دوبارہ بولیں اس کو، دوسرا کوشچن. اگر نوافل یا فرائض تشہد یا درود شریف وغیرہ پڑھنے کے دوران کسی وجہ سے توڑ دیے جائیں تو نماز کا وقت گزرنے کے بعد ان کی قضاء یا واجب الاعادہ کا بس کیا ٹھیک ہے، حکم میں ہوگا؟ جواب دیتا ہوں. اب مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے ہم ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ چچی ان کی عدت میں ہیں تو کیا وہ اپنے بھتیجے سے پردہ کریں گی یا نہیں کریں گی؟ وہ پردہ کرتی ہیں، حالانکہ بھتیجے نے ان کو مطلب ماں کی طرح سمجھا ہوا ہے. دیکھیں اگر چچی سگی خالہ نہ ہو تو وہ نامحرم ہے، اس سے پردہ واجب ہے. اور یہ عدت کے ساتھ ہی کوئی حکم خاص نہیں ہوتا کہ عدت کے اندر پردہ کرنا ہے. یہ بھی عورتوں کو مسئلے معلوم نہیں ہوتے، عدت میں سب سے منہ چھپاتے رہیں گی، ویسے جب عدت نہیں تھی یا عدت کے بعد وہ منہ کھول کے سب کے سامنے آتی رہیں گی. عدت میں پردے کے احکام بدل نہیں جاتے، صرف اتنا ہوتا ہے اگر شوہر فوت ہوا ہے تو عدت میں وہ کوئی زینت کا والے چیز اختیار نہیں کریں گی اور گھر سے باہر نہیں نکلیں گی. اور مطلب یہ کہ یہ طلاق کی عدت میں تقریباً چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی پردے وردے کے معاملات بدل نہیں جاتے. تو لہذا اگر کوئی اپنی چچی سے، لڑکا ہے، جوان ہے، چاہے ماں کی نظر سے دیکھتا ہے، چاہے وہ ماں سمجھتا ہو، لیکن بہرحال وہ نامحرم ہے،
اور بالکل عدت ہو یا عدت سے پہلے یا عدت کے بعد ہر طرح اسے پردہ واجب ہی ہوتا ہے، اور وہ صحیح کر رہی ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ چچی نے کہا ہے کہ جی داماد سے پردہ جائز نہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ساس اور داماد یہ آپس میں محرم ہو جاتے ہیں، یعنی جب کوئی شخص کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو اس لڑکی کی ماں یعنی اس لڑکے کی ساس اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب فرض کر لے اگر یہ اس لڑکی کو طلاق دے بھی دے، اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، تو جب وہ بالکل اپنی ماں کی طرح ہی ہوگی سمجھ لے اس رشتے کی بنا پر، تو اب اس سے تو پردہ نہیں ہے، تو داماد اور ساس کا کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ساس جوان ہے یعنی کم عمر ہیں تو پھر داماد کو بہرحال فاصلہ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ نامحرم جیسے ایک والدہ سے ہوتا ہے آدمی اٹیچ ہوتا ہے، کبھی ساتھ بیٹھ گیا، گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے، ایسا ساس کے ساتھ نہیں کریں گے، اگرچہ وہ نظر کے اعتبار سے وہ مطلب ان کی والدہ کی طرح ہی ہو گئی ہیں، ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا، اس حکم میں بھی ایسے ہی ہیں، لیکن بہت ہی کلوز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں شیطانیت بیچ میں آ سکتی ہے اور شیطان کو مطلب غلط معاملات کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں ہمارے ساتھ معاملات ہمارے سامنے آئیں۔ اسی طرح اگر لڑکی ہے بہو جو ہے اس کا سسر سے کوئی پردہ نہیں ہوتا کیونکہ محرم ہو جاتا ہے، لیکن اگر سسر جوان ہو تو بہرحال لڑکی کو احتیاط کرنی چاہیے، قریب ہونا جائز نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں پاؤں اٹھا لیتے تھے، اور کہتے ہیں میں جان بوجھ کے اٹھاتا رہا ہوں اور بہت سال تک ہم نے نماز پڑھی، اب سابقہ نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر امام صاحب سجدے میں گئے اور 3 بار سبحان اللہ کی مقدار پاؤں زمین پہ ٹکائے، اس کے بعد چاہے شروع میں گئے پاؤں اٹھا لیے، پھر بیچ میں ٹک گئے، 3 بار سبحان اللہ کی مقدار پھر اڑ گئے، یا شروع میں لگا کے رکھے پھر بعد میں اڑ گئے، کسی بھی طرح 3 بار سبحان اللہ کی مقدار اگر پاؤں لگے رہے تھے تو یہ سجدہ ہو گیا، بعد میں ان کے پاؤں کا اٹھ جانا اس سجدے کو زائل نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ سجدے میں جاتے ہی 3 بار سبحان اللہ کی مقدار سے پہلے ہی دونوں پاؤں اٹھا لیتے تھے وہ، تو پھر یقیناً ان کا سجدہ نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی، اور ان نمازوں کو تب سب کو آپ کو لوٹانا ہوگا۔ اور ایسا کوئی امام جس کو شرعی مسائل ہی معلوم نہ ہوں انہیں امام بنانا بھی جائز نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میرا اکثر مشاہدہ یہی ہے کہ جیسے سجدے میں جب آدمی جاتا ہے تو ایسا تو نہیں کہ جاتے ہی دونوں پاؤں ہوا میں اڑ جائیں گے ایک دم، پہلے وہ پاؤں لگے رہتے ہیں، پھر تھوڑا بے خیالی میں پاؤں اٹھتے ہیں یا پیچھے کو پنجہ موڑ دیتے ہیں امام حضرات۔ تو اگر 3 بار سبحان اللہ کی مقدار ان کا پاؤں لگا رہا تھا تو بہرحال سجدہ ہو گیا، بعد میں پاؤں اٹھانے کی بنا پر وہ سجدہ باطل قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے چونکہ ڈاؤٹ فل معاملہ ہے تو اب آپ کے اوپر ہے، تقوی یہ ہے کہ آپ ان نمازوں کو لوٹا لیں، اور فتویٰ اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ان نمازوں کو نہ لوٹائیں، کیونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے امام صاحب نے 3 بار سبحان اللہ کی مقدار مطلب پاؤں رکھ کر پھر اٹھائے ہوں تو وہ نمازیں ہو گئیں، دونوں چیزیں ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں جو آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو جہنم اور عذاب قبر سے ڈرانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ زیادہ بھونکا نہ کرو۔ اب جب میں نے اس کو کہا کہ تم نے کیا کہہ دیا یہ اس کے جواب میں، تو اس نے کہا کہ میں نے ان کے جواب میں نہیں کہا، میں تو ویسے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ نہ بھونکا کرو۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں اسی پہ پہلے فوکس کر لیتا ہوں کہ اگر آپ نے واقعی جہنم سے ڈرایا، عذاب قبر اور اس کو گناہ سے روکنے کو کہا، اور اس نے خاص انہی چیزوں کی بنا پر آپ کو کہا بھونکا نہ کرو، تو پھر تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، نبی یہی پیغام لے کر آئے، لوگوں کو ڈراتے رہے، ان کو کہنا بھونکا نہ کرو یہ انسان کے ایمان کو زائل کرے گا، اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ اس نے واقعی ان چیزوں کو نہیں کہا، بلکہ آپ بہت زیادہ بولتے رہتے ہیں، اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے، ایسی بات ہوتے ہیں باطونی قسم کے، اسی میں پھر ایک یہ بھی آپ نے کہہ دیا، تو اس نے ان تمام سابقہ جو آپ باتیں کرتے رہے تھے ان سے زچ ہو کر کہا بھی یار زیادہ نہیں بھونکا کرو، تو اس وجہ سے اگر ان چیزوں کی بنیاد بنا کر نہیں کہا تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ اس صورت میں ہم کہیں گے احتیاطاً وہ تجدید ایمان تجدید نکاح کر لے، نہیں بھی کرے گا تو گنجائش نکل آئے گی۔ یہ تو ہے اس کا شرعی حکم۔ تیسری چیز ہے خود تلقین کرنے والے کو دیکھنا چاہیے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہمیں تبلیغ دین کے آداب سیکھنے ہوں گے۔ سب سے پہلے علم ہمارے پاس ہونا چاہیے، جس کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ دوسرا صبر و تحمل۔ تیسرا موقع کی مناسبت، کہ موقع مقتضائے حال تو دیکھیں، ایک آدمی پریشان بیٹھا اور آپ کہیں تم بھائی یہ کام کر رہے ہو، دکان ایسے نہیں چلایا کرو، جہنم میں جاؤ گے، وہ پہلے ہی پریشان ہے، وہ ٹینشن کے اندر ہے، ہو سکتا ہے وہ کلمہ کفر کہہ دے۔ تو اس لیے پہلے آدمی کے مزاج کو دیکھیں، اس کی مصروفیت، اس کی فراغت، اس کی خوشی، اس کی غمی، پھر اس کے اعتبار سے اس کو سمجھائیں۔
بعض اوقات سمجھانے والے ایسا چمٹ جاتے ہیں کہ جیسے ابھی بیٹھے بیٹھے اس کو خواجہ حسن بصری بنائیں گے، اتنا لمبا لیکچر، وہ ایک بات سنتا ہے، 2 بات سنے گا، 3 بات سنے گا، لیکن ہم چاہتے ہیں پوری کتابیں اس پہ خالی کر دیں ایک ہی وقت میں، اس میں وہ زچ ہو جاتا ہے، پھر ہم اپنی غلطی نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں یار میں تو دیکھیں اس کو دین سکھا رہا تھا، ناراض ہو رہا ہے۔ بھائی ناراض ہو رہا ہے، اگر آپ کو آدھا گھنٹہ بٹھا کے کوئی لمبی تقریریں کرے تو آپ بھی ہو سکتا ہے فیڈ اپ ہو جائیں، اپنی اتنی مصروفیات کو چھوڑ کر آپ سن رہے ہیں اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو طبیعت پر کوفت کا طاری ہونا یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں ایک درس کیا کرتے تھے، آپ سے کسی نے کہا کہ آپ درس بڑھا کیوں نہیں دیتے، زیادہ دن کریں، ہم زیادہ دن بیٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح درس دیتے تھے، اور جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ آپ دن کو بڑھائیں، زیادہ درس دیں، تو سرکار نے فرمایا مجھے تمہاری طرف سے کوفت میں یا ملال میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان سے کلمات نکلے تو پھول کی طرح محسوس ہوں، اور صحابہ کرام ساری مصروفیات چھوڑ کر سارا دن سننے کے لیے تیار، لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طبیعتوں، ان کے مزاجوں کا لحاظ کریں، اس لیے تبلیغ دین کرنے والے کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اگر آپ نے بیجا مطلب ان موقع کی مناسبت نہیں دیکھی، کثرت کلام کی وجہ سے اس کو اس طرح زج کیا، تو پھر آپ کو بھی توبہ کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ان کو کچھ دیں، تو وہ اس طرح دے رہے ہیں کہ لڑکیوں کو 2 حصہ اور لڑکی کو 1 حصہ، اور وہ کہتے ہیں اسلام میں اسی طرح تو ہے حصہ، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں وراثت میں تو ایسا ہی ہے، اگر یہ ابھی فوت ہو جاتے ہیں ان کے والد، مثال کے طور پر ان کا جب مال تقسیم ہوگا تو لڑکوں کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی کو نصف یعنی 1 حصہ ملے گا۔ یہ مرنے کے بعد کے معاملات ہیں۔ زندگی میں جو ماں باپ اپنی اولاد کو کچھ دیتے ہیں، اس میں 2 قول ہیں، یہ 2 صورتیں ہیں، ایک افضل صورت اور ایک مفضول کم افضل صورت۔ افضل صورت یہ ہے کہ زندگی میں جب آپ کچھ دیتے ہیں تو اس میں لڑکا لڑکی برابر ہوتے ہیں، اگر 1 حصہ لڑکے کا 1 حصہ بیٹی کا، پورا برابر، 1 کروڑ اس کو تو 1 کروڑ اس کو، یہ افضل صورت ہے۔ اور اس کی ادنا صورت، کم ثواب والی صورت وہی ہے جو والدین کہہ رہے ہیں کہ جو وراثت کا معاملہ ہے کہ لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو برابر حصہ دیں، اور اگر آپ فضیلت نہیں چاہتے، آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کچھ دیتے ہیں، تو پھر لڑکے کو 2 لڑکی کو 1 بھی دیں گے تو صحیح ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 4 رکعتیں نماز پڑھنے لگا تھا اور ابھی پہلی کے قاعدہ اولو میں نہیں بیٹھا، اٹھنے کے قریب ہوا اور پھر فوراً بیٹھ گیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر وہ فوراً بیٹھ گیا ہے تو کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے، اور اٹھ بھی گیا ہے تو اس میں 2 قول ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس میں سجدہ صاحب آخر میں اس کو کرنا پڑے گا، کنٹینیو کرے اور آخر میں سجدہ صاحب کرے، اور بعض کہتے ہیں کہ چونکہ وہ قاعدہ اولا چھوڑ گیا اور سنتوں کا ہر قاعدہ فرض ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ نکل گیا تو آگے کے 2 پڑھیں گے تو یہ 2 ہی کہلائیں گی، 4 رکعتیں نہیں بنیں گی اور سجدہ صاحب نہیں کرنا ہوگا۔ تو دونوں چونکہ قول موجود ہیں، آپ کسی پر بھی عمل کر لیں ٹھیک ہے، اور بہار شریعت میں سجدہ صاحب والا قول بھی موجود ہے تو اس پہ عمل کر لیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی نوافل یا فرض پڑھ رہا تھا اور آخری قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہے اور ابھی تشہد پڑھی نہیں تھی کہ اس نے نماز کو توڑ دیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلے اس کا کر لیتے ہیں۔ دیکھیں تشہد چونکہ واجب ہے اور درمیان میں اس نے نماز کو توڑ دیا تو یہ واجب ترک ہوا، اور چونکہ اب یہ سمجھ لیں کہ جو قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے نا، جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ جتنی دیر تشہد پڑھی جاتی ہے اتنی دیر ٹھہرنا۔ تو اگر آپ اتنی دیر مثلا 1 منٹ میں پڑھتے ہیں، آپ 1 منٹ تک بیٹھے رہے، پڑھا کچھ نہیں، فرض پورا ہو گیا، اور ساتھ ساتھ پڑھا بھی تو فرض بھی پورا ہو گیا اور واجب بھی پورا ہو گیا۔ اب اگر تشہد ہی پوری نہیں کی تو گویا کہ فرض ہی پورا نہیں کیا، جب فرض پورا نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، سنن ہو چاہے نوافل ہو کچھ بھی ہو۔ اور اگر درود پاک تک پہنچ گئے تھے تو تشہد پڑھ لی، اس کا مطلب ہے تو فرض بھی پورا ہو گیا اور تشہد پڑھی تو واجب بھی پورا ہو گیا۔ اب درود پاک پڑھنا سنت ہے، اور اس کے بعد دعا پڑھنا سنت ہے، اور پھر کوئی بھی ایسا عمل کرنا جو ہمیں نماز سے باہر کر دے، نماز سے باہر ہونے کے قصد و ارادے کے ساتھ، یہ فرض ہوتا ہے جس کو خروج بصنع ہی کہتے ہیں، اور اس کے لیے شریعت نے ہمیں سلام کا لفظ کہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، باہر نکل جائے۔ تو لہذا اگر وہ درود پاک تک پہنچا اور درود پاک پہنچ کر باہر نکلنے کے ارادے سے اس نے کوئی بھی چیز کی تو وہ نماز پوری ہو جائے گی، اور اس کو صرف السلام کے واجب کے ترک کرنے کی بنا پر اس نماز کو دہرانا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان کو, ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے. آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ جو کرونا کا وبائی مرض چل رہا ہے, اس سے آپ کو, آپ کی پوری فیملی کو ہمیشہ محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.